شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہیں پہ جو کچھ کھانا ہے کھا لیں۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے جو بڑے زور سے بن بنا رہی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، وہ کون لائے گا، کیونکہ ہم تو لا نہیں سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیالہ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اڑتی ہوئی اس غار تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر شہد صاف کر کے نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بڑے زور زور سے پھر بن بنانے لگی۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مکھی سے ایک سوال کیا ہے، یہ اسی کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ اور میں نے پوچھا اس سے کہ کچھ پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں اور بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ تمہارے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو وہ مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود و پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی جی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دن رات کثرت سے درود پڑھیں۔ جزاک اللہ۔